السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 3 شعبان المعظم 1447 ہجری مطابق 23 جنوری 2026 کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے خاص کالم الجمعہ میگزین 90 سال میں داخل، محمد فرید حبیب ندوی۔ اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس شمارے کے ساتھ الجمعہ میگزین اپنے سفر کے 8 سال مکمل کر کے 90 سال میں داخل ہو رہا ہے۔ باخبر حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی بھی میگزین کو چاہے وہ کتنا ہی مختصر کیوں نہ ہو، وقت پر نکالنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے فضل و کرم اور قارئین کی حوصلہ افزائی سے یہ سلسلہ پابندی سے جاری ہے۔ میگزین شروع کرنے کا قصہ یوں ہوا کہ میگزین کے بانی مولانا محمد غزالی ندوی رحمہ اللہ سماج میں پائی جانے والی عقیدے کی کمزوریوں اور اخلاقی بیماریوں سے بہت زیادہ کڑتے تھے۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ عوام دین کے موٹے موٹے حکام و مسائل سے بھی واقف نہیں ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عوام کی صحیح رہنمائی کی جائے اور دین و دنیا کی صحیح بات آسان زبان میں ان تک بار بار پہنچائی جائے اور ان کے دلوں پر دستک دی جائے۔ ان کا خیال تھا کہ آج کی مصروف زندگی میں دین کی باتیں پڑھنے اور سننے کے لیے لوگوں کے لیے وقت نکالنا مشکل سا ہو گیا ہے، اس لیے ہر کچھ دنوں کے بعد مختصر پیغام پہنچانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ان کے ذہن میں یہ خاکہ آیا کہ ہر جمعے کو دین کی بنیادی باتیں اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں مختصر انداز میں ان تک پہنچا دی جائیں۔ شروع سے اس بات کی کوشش کی گئی کہ مواد اور پیغام مستند یعنی اوتھینٹک ہو، زبان عام فہم اور آسان ہو، اختلافی مسائل سے بچا جائے، ملکی اور عالمی مسائل پر لکھتے وقت جذباتیت سے بچ کر اپنی بات بہترین انداز میں کہہ دی جائے اور فیصلہ خود سنانے کے بجائے قارئین پر چھوڑ دیا جائے۔ الحمدللہ ان تمام وجوہات کی بنا پر میگزین کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ ائمہ و خطبہ کو بھی بڑا فائدہ پہنچا، بلکہ ایک بڑی تعداد ہر جمعے کو منتظر رہتی ہے اور تاخیر کی صورت میں مطالبہ کرتی ہے۔ الحمدللہ الجمعہ کی سافٹ کاپی کے علاوہ اسے آڈیو اور ای بک کی شکل میں بھی تیار کیا جاتا ہے۔ ای بک ہمارے چینل پر اپلوڈ کی جاتی ہے جو امام بخاری ریسرچ اکیڈمی کے نام سے ہے۔ ہم اس موقع پر اپنے تمامی قارئین کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے قدم قدم پر ساتھ دیا، حوصلہ افزائی فرمائی۔ ہم اکیڈمی کے تمام محسنین و معاونین بالخصوص مولانا مرحوم کے والدین اور ان کے برادران کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہم رفقا کا ہر لحاظ سے ساتھ دیا، قدم قدم پر رہنمائی کی، مفید مشوروں سے نوازا اور اکیڈمی کی ترقی کے لیے فکر مند رہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو بہترین جزا عطا فرمائے، اکیڈمی کے بانی مولانا محمد غزالی ندوی رحمہ اللہ کی روح کو مسرور فرمائے اور اکیڈمی کو ہمہ جہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ حضرات سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ اسے دور دور تک پہنچائیں، خود بھی پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھوائیں اور دین کی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے، آمین۔ دوسرا مضمون استقبال رمضان۔ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا ہے، محمد فرید حبیب ندوی۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ عام طور سے ہم اس مہینے پر زیادہ توجہ نہیں دیتے اور اس کو عام مہینوں کی طرح گزارتے رہتے ہیں، جبکہ یہ بڑا اہم مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں برکت ڈالنے کی بات کی، اللہ سے دعا کی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ مسند احمد حدیث نمبر 2228۔ اسی طرح یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مسلم حدیث نمبر 1156۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں زیادہ روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ نسائی حدیث نمبر 2356۔ اس کی اہمیت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ رمضان سے فوراً پہلے آتا ہے اور سب جانتے ہیں کہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور اگر جانتے بھی ہیں تو عمل بہت کم کرتے ہیں کہ شعبان رمضان کی تمہید ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا رمضان اچھا گزرے، انہیں شعبان کو اچھا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس مہینے کو رمضان کی تیاری کے طور پر گزاریں تو امید ہے کہ رمضان بہت اچھا گزرے گا۔
دیکھیے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہ اصل کام کرانے سے پہلے اسی سے متعلق کچھ اور کام کراتی ہے تاکہ وہ اصل کام بہت اچھی طرح ہو سکے۔ مثال کے طور پر فرض نماز اصل ہے، اس سے پہلے وضو کرنے اور سنتیں پڑھنے کا حکم اس لیے ہے تاکہ ہم فرض کے لیے پوری طرح تیار ہو جائیں۔ اس لیے کہ عموماً ہوتا ہی ہے کہ اگر انسان پہلے سے ذہنی تیاری کے بغیر ہی ڈائریکٹ اصل کام شروع کر دے تو اس میں بہت زیادہ گہرائی اور خوبی پیدا نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح اصل مہینہ رمضان کا ہے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان اچھا گزرے تو اس کی تیاری شعبان سے کرنی ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان میں صدقہ زیادہ سے زیادہ کریں، تلاوت کثرت کے ساتھ کریں اور خوب نمازیں پڑھیں تو شعبان کے مہینے سے ہی صدقہ، تلاوت اور نماز و عبادت پر خصوصی توجہ دینی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شعبان سے ہی شروع کر دیتے تھے اور اس مہینے میں عبادت کی مقدار پہلے سے بڑھا دیا کرتے تھے، اور جب رمضان آتا تھا تو پوری طرح اس کے استقبال کے لیے تیار ہوتے تھے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان شروع ہو جاتا ہے تب بھی ہم صحیح طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہو پاتے، تو پہلے سے کیا تیاری کریں گے؟ اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کو زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے فارغ کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے اگر ہم اپنے کام کاج کچھ آگے پیچھے کر کے انہیں رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد کر سکیں تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق سے نوازے، آمین۔ تیسرا مضمون ہے یوم جمہوریہ اسپیشل، آئین کی تیاری میں مسلمانوں کا حصہ۔ محمد فرید حبیب ندوی۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے ملک کی تعمیر میں ہر طرح سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ جب وہ یہاں کے حکمراں تھے اس وقت بھی انہوں نے اپنے خون پسینے سے اس ملک کی قسمت کو سنوارا اور اسے سونے کی چڑیا بنا دیا۔ وہ ان دوسرے فاتحین کی طرح نہیں تھے جنہوں نے ملک پر حملہ کیا اور یہاں کی دولت لوٹ کر لے گئے، بلکہ مسلمانوں نے ہمیشہ اس ملک کو اپنا سمجھا اور ہر طرح سے اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا۔ پھر جب اس ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہوا تو بھی انہوں نے اس کی آزادی کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کی۔ کہنے والوں نے سچ کہا ہے کہ دوسرے لوگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اتنا پسینہ نہ بہایا ہوگا جتنا مسلمانوں نے خون بہایا۔ لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ دوسرے برادران وطن بھی تحریک آزادی میں شریک تھے، مگر مسلمان ہر معاملے میں سب سے آگے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزوں نے سب سے زیادہ انتقام بھی مسلمانوں سے لیا۔ اس کے بعد جب ملک آزاد ہوا تو آئین کی تیاری میں بھی مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ چنانچہ آئین بنانے کے لیے جو مجلس بنائی گئی اس میں کئی درجن مسلمان شامل تھے۔ افسوس کہ آج جس طرح مسلم مجاہدین آزادی کے ناموں کو دبایا جا رہا ہے، ویسے ہی آئین ساز اسمبلی میں شامل مسلم ممبران کا بھی کہیں ذکر نہیں ہوتا ہے۔ مجاہدین آزادی میں تو 2-4 نام لے لیے جاتے ہیں، مگر دستور ساز اسمبلی میں ایک مولانا آزاد کے سوا کسی کا نام نہیں لیا جاتا۔ ضروری ہے کہ ہم ان مسلمانوں کے ناموں سے واقف ہوں جنہوں نے دستور کی تیاری میں حصہ لیا۔ جناب رمیز احمد تقی صاحب نے بڑی محنت سے اس موضوع پر تحقیق کی اور انہوں نے 35 مسلم ممبران کے نام شمار کروائے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ اصل تعداد اس سے زیادہ ہی ہوگی۔ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد، عبدالقادر محمد شیخ، ابوالقاسم خان جو AK خان سے مشہور تھے، عبدالحمید، عبدالحلیم غزنوی، سید عبدالرؤوف، چودھری عابد حسین، شیخ محمد عبداللہ، سید امجد علی، آصف علی پہلی بار ہندوستان کی طرف سے امریکہ کے سفیر مقرر ہوئے اور کئی سال تک اڑیسہ کے گورنر بھی رہے۔ بشیر حسین زیدی، عام لوگوں میں وہ B.H. زیدی سے معروف تھے۔ B. پوکر صاحب بہادر، وکیل اور سیاستداں۔ بیگم عزیز رسول، سیاستداں اور قانون ساز اسمبلی میں واحد مسلم خاتون۔ حیدر حسین، مولانا حضرت موہانی، معروف شاعر اور مجاہد آزادی۔ حسین امام، جسیم الدین احمد، KTM احمد ابراہیم، قاضی سید کریم الدین MA LLB، KA محمد، لطیف الرحمن، محمد اسماعیل جو راجیہ سبھا اور لوک سبھا دونوں کے رکن رہے۔ محبوب علی بیگ صاحب بہادر، ہندوستانی قانون ساز اسمبلی کے ممتاز رکن جنہوں نے اقلیتوں کے مسائل کی نمائندگی میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ خاص طور پر آزادی مذہب کے حوالے سے آپ نے کئی ترمیمات اور اضافے کیے۔ محمد اسماعیل خان، مولانا محمد حفظ الرحمان سیہاروی، محمد طاہر، شیخ محمد عبداللہ جو جموں کشمیر سے آئین ساز اسمبلی کے ممتاز رکن تھے، مرزا محمد افضل بیگ، مولانا محمد سعید مسعودی، نذیر الدین احمد، رفیع احمد قدوائی، معروف مجاہد آزادی کانگریسی لیڈر اور آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر مواصلات، راغب حسن، سید جعفر امام، سر سید محمد سعد اللہ جو آسام کے پہلے وزیر اعلیٰ تھے، اور تجمل حسین۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ رہے ہوں گے جن کا نام آج تاریخ میں موجود نہیں ہے یا گم کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کی خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔